بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ لاہور میں ہونے والے ایک ناخوشگوار واقعے سے متعلقہ ہے، جس میں ماں بیٹی مین ہال کے اندر گر کر جاں بحق ہو گئیں، اور پھر ان کے ساتھ جو میڈیا میں اور حکومت نے جو سلوک کیا، ان کی لاشوں کو ڈھونڈنے کے بجائے یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کی باڈی ملی تو پھر اس پر حکومت حرکت میں آئی، اور پھر وزیر اعلیٰ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سخت ایکشن لیا اور میڈیا پر 2 گھنٹے تک ایک پریس کانفرنس اور ان سارے صاحبان کو بلا کر سرزنش کی۔ لیکن جو ماں بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ میرے پاس جو اس وقت تک کی اطلاعات ہیں، اس میں صوبائی وزیر اطلاعات کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی درخواست جمع کرا دی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں باٹی گیٹ کے قریب ماں بیٹی کے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر وزیر اطلاعات کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست جوڈیشل ایکوٹزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، اور عدالت عالیہ میں دائر درخواست میں پنجاب حکومت، ایل ڈی اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں اور فریقین کو شامل کیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انتہائی گنجان آباد علاقے میں مین ہال کو کھلا چھوڑ کر سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ماں بیٹی جاں بحق ہو گئی۔ درخواست گزار کے مطابق حکومت نے اصل ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے محض نمائشی اقدامات کیے، جبکہ لاہور میں ہر سال 10,000 سے زائد مین ہال کے ڈکن چوری ہونے کے باوجود مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ڈکن کون چوری کرتا ہے؟ ڈکن جو یہ لوگ نشئی ہیں، یہ ڈکن اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کو کباڑیوں کے آگے بیچتے ہیں، اور وہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں۔ سب سے آسان ان کے لیے چوری کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈکن خریدتا جو ہے ان کو بھی پوچھیں کہ یہ مین ہال کا ڈکن کیوں لے کے آیا اور یہ کس نے اتارا ہے۔ جب CCTV کیمرہ لگے ہیں تو پھر ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں، بجائے اس کے کہ کوئی جان چلی جائے۔ اب دوسری طرف درخواست گزار نے مزید کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے واقعے پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 کے تحت درج مقدمہ ناکافی ہے، کیونکہ ماں بیٹی کا مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونا محض حادثہ نہیں بلکہ واضح طور پر یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ وقوع کے بعد پولیس اور حکومتی نمائندوں نے متاثرہ فیملی کو ہراساں کیا، اور درخواست گزار نے عدالت میں استدعا کی کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور الواقعین کو معاوضے کے تعین کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بھی تعین کیا جائے۔ عدالت میں استدعا کی کہ غفلت کے مرتکب افسران سے 25 کروڑ روپے کا معاوضہ وصول کر کے جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کے لواحقین کو ادا کیا جائے۔ درخواست میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ غلط معلومات پھیلانے پر وزیر اطلاعات پنجاب، ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر تمام کو اس میں سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب یہ تو سارا وہ تھا جو درخواست دی گئی، لیکن دوسری طرف وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ ہاتھ جوڑ کے میڈیا کے سامنے بیٹھ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں متاثرہ خاندان سے معافی مانگتی ہوں۔ داتا دربار کے مرکزی باٹی گیٹ کے قریب سعدیہ نامی خاتون کے مین ہال میں گر جانے کے واقعے پر میں بہت شرمندہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ریسکیو رضاکاروں نے کام کر لیا ہے جس میں کوئی اس کے شواہد نہیں ملے۔ یہ ان کا وہ بیان تھا جو انہوں نے لاشیں ملنے سے پہلے دیا، یعنی کہ وہ اس چیز کو مکمل کنڈیم کر رہی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ انہوں نے اس واقعے کو فیک قرار دیا تھا، تاہم اہل خانہ کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر ریسکیو آپریشن کی ہدایت کی، اور پھر سعدیہ کو اس کی لاش کو برآمد کیا گیا۔ اس سانے سے اجلاس میں گفتگو کرتی ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عظمیٰ بخاری کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ انہیں وہاں اطلاع دی جا رہی تھی کہ جو ہمیں بھی ملی، اور انہوں نے اس کو آگے بیان کیا۔ اب عظمیٰ بخاری کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑی ندامت ہے، متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی، اور انہوں نے کہا کہ
اپنی اور حکومت کی طرف سے متاثرہ خاندان سے معافی مانگتی ہوں اور ہم اس پر نادم ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھ اور شرمندہ ہوئی ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ کے لیے بھی تیار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں، اس لیے میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ جناب محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے اور بھی بہت سارے بلنڈر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی چونکہ حکومت ہے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور آپ مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب ہیں، اس لیے آپ بلنڈر پہ بلنڈر کیے جا رہی ہیں۔ میڈیا کے ساتھ بھی جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، مریم نواز آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ آپ نے فیک نیوز پھیلائی، آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ آپ فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر خالی معافی مانگنے سے کیا وہ جو ماں بچی اس دنیا سے چلی گئی وہ انہوں نے واپس آنا ہے؟ یہ کروکوڈائل ٹیئرز سے لوگوں کو وہ نہ کریں۔ آپ نے مگر مچھ کے آنسو رو کر یہ سمجھتی ہیں کہ میں بچ جاؤں گی۔ آپ بھی، ڈپٹی کمشنر بھی، اسسٹنٹ کمشنر بھی، جو بھی اس میں واقع ملوث ہے، ان سب کو گرفتار کیا جائے اور یہ پوری چین جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے تاکہ آئندہ سے ایسا کوئی کچھ نہ ہو۔ میں نے وہ اس کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی کلپس بھی میں چلا رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ حکومت میں رہنے کے قابل ہے یا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔ آج بہت سارا احساس ندامت، احساس تکلیف اور احساس جرم بھی کسی حد تک اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کے لیے اس پنجاب میں رہنے والے ایک ایک شخص کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کا ہم تو ہر وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور صرف انسان نہیں، وہ تو جانوروں کی زندگی کے لیے بھی بہت کنسرن رہتی ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جانور جو ہیں صرف وہ بھی ریسکیو کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب اور بھی مختلف جانوروں کے حوالے سے ان کی ایک جو ہمدردانہ ایک رویہ رہتا ہے وہ ہے، لیکن آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کیسے کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ جو واقعہ 2 دن پہلے لاہور کے علاقے داتا دربار کے بھاٹی چوک کے اندر ہوا، جس میں ایک 24 سال کی بچی اور اس کے ہاتھ میں اس کی 10 مہینے کی بیٹی جو ہے وہ ایک مین ہول میں گر کے جس کی جو جان کی بازی ہاری، اس کے اوپر بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔ جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں ماں بیٹی کے لیے دل سے جو ہے وہ دعائے مغفرت بھی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کاش نہ ہوا ہوتا، اور اس میں کس کی غلطی ہے، کیا ہوا، اس کے اوپر آپ خود چیف منسٹر صاحبہ کو سن چکے ہیں، جس میں بھکر چیف منسٹر صاحبہ ایک پروگرام کے لیے تشریف لے کے گئی تھیں۔ جس رات یہ واقعہ ہوا، اگلی صبح کوئی وہ پہلے سے پلان تھا، ظاہر ہے ان کو جانا پڑا، لیکن میں ان کے ساتھ تھی اس وزٹ کے اندر۔ سارا وقت وہ جتنی تکلیف کا شکار تھیں، جتنی
میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ ان کا تکلیف کا لیول کیا تھا جو انہوں نے اس پورے اس کے اوپر محسوس کی، اور یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ چیف منسٹر صاحبہ کے زبانی بھی آپ نے سن لیا ہے، جو ان کا جو ہے وہ ایک میٹنگ انہوں نے ہنگامی طور پر اپنے بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر بلائی تھی، اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اس واقعے کے حوالے سے بنائی تھی، جس کو جو ہے اے سی ایس ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جس کے اندر جو مختلف اور ممبران جو ہیں سیکرٹری سی این ڈبلیو تھے اور باقی بھی لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ ان سے جو ہے وہ رپورٹ انہوں نے جو ہے وہ 3 بجے تک مانگی تھی، اور اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر برملا چیف منسٹر صاحبہ نے جو تکلیف کا اظہار کیا، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، وہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں 1-2 باتیں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ اور اس کے اندر میرا بھی ایک رول ہے، جس رول کے حوالے سے مجھے بھی بہت جو ہے وہ سننے کو ملا، اور یقین مانیے مجھے اس پہ کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس حکومت کی ایک ذمہ دار ہوں، اور ہماری سب کی جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہوا کہ ایک داتا دربار کے علاقے میں داتا دربار کی توسیع کے لیے جو ہے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے کئی دفعہ، اگر آپ نے ان کی میٹنگز کو فالو کیا ہو، جب بھی وہ کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا ایک بہت زیادہ فوکس جس بات پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مین ہول، کوئی مین ہول کھلا نہ رہے، کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ جان سے نہ جائے، اور اسی اس کی پاداش میں 2 پہلے سے جو ڈی سی حضرات ہیں ہمارے، ان کو نوکریوں سے بھی ہٹایا گیا ان واقعات کی وجہ سے۔ لیکن ہم شاید کچھ زیادہ ہی کیئرلیس لوگ ہیں کہ بار بار کہے جانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی سانے کا شاید انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔